Tonight's Majlis is sponsored by the family of Marhum Ghulam Abbas Amir Ali Abdul Rasul Datu, father of Sister Nasira Bai Jakhara. Mu'minin are requested to recite Surah Fatiha for Marhum Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأولين والآخرين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال العسكري عليه الصلاة والسلام: يا سيدا أهل بيتي اسكن الماء فإني ذاهب إلى ربي. صلوا على محمد وآل محمد. Tonight, we are commemorating the martyrdom of our 11th Holy Imam. Indeed, it is a night of sorrow, a night of grief that the Imam of the time has become an orphan. Today he becomes yatim. He loses his father. Indeed, it is a great night, a night of sorrow, a night of grief. And tonight is the last Majlis of Azaa. We have been also commemorating Azaa Husayn from the first night of Muharram, that is approximately 2 months and 8 days. And tonight it is the last Majlis of Azaa Husayn as well. From tomorrow we won't see these black clothes, black garments, and from tomorrow onwards then we shall be celebrating Eid al-Zahra. So we have also come over here we have gathered here, our congregation this evening is to convey, to extend our condolences to the Imam of our time, Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Sheikh Abbas Kummi, Rahimallahu alayh, in his book Muntahal A'amal, he brings this small incident of Imam Askari alayhi salam. He says that when Imam Askari alayhi salam was poisoned by Mu'tamid Abbasi lanatullah alayh, while other scholars say that he was poisoned on the 1st of Rabiul Awwal, 260 after Hijrah, and then he passed away on the 8th of Rabiul Awwal. So approximately it took him 8 days, a week, then he passes away, our 11th Holy Imam. While he was on his deathbed, Imam Askari alayhi salam called one of his servants, who was called Aqid. Imam says to Aqid that come over. When Aqid comes to Imam Askari alayhi salam, Imam Askari alayhi salam, our 11th Holy Imam, tells Aqid that go to a particular room, you will see a son of mine, my son,
who will be in the state of prostration, who will be performing sajda. When you go to him, call him, summon him, tell him that I want to see him, meaning Imam Askari alayhi salam. When Aqid goes to that room, he sees our 12th Holy Imam, who was only 5 years of age. Notice that Imam Zamana was born 255 after Hijrah, and when his father passed away, when Imam Askari was martyred, it was 260 after Hijrah. Thus, Imam Zamana was only 5 years of age. And in the list of Imams, from all Imams, Imam Zamana is the youngest Imam who assumed the office of Imama at a very young age. The 9th Imam and 10th Imam, they assumed the office of Imama of 7 or 8 years. But still, Imam Zamana assumed the office of Imama at the age of 5 years. So he was only 5 years of age. Summon him. Imam Zamana came to his father. When he comes towards his father, Imam Askari alayhi salam says, Ya Sayyida Ahle Bayti, Iskinil Ma, Inni Zahibun ila Rabbi. Meaning that, oh, the leader of Ahlul Bayt, Ya Sayyida Ahlul Bayti, Iskinil Ma, make me drink water. Inni Zahibun ila Rabbi, I am going towards my Lord. Yani that was the situation. Abbas Kummi writes, Sheikh Abbas Kummi writes in Muntah al-Amal that Imam Askari became so weak that he could not even drink water. He said to his son that you help me. It's interesting. Ulamas are bringing many things underneath this narration. And he says, and we will analyze. The ulamas are saying that why Imam Askari alayhi salam didn't tell his servant that come and make me drink water. Imam could have told Aqid, 1. 2, Imam says that come and make me drink water, because Imam wanted to show that this is my next king is my successor. My son is my successor. Imam wanted to utter this statement, to utter these words, these sentences. Ya Sayyida Ahl Bayti, O the leader of the household, O the leader of Ahlul Bayt, Iskinil Ma, make me drink water. Inni Zahibun ila Rabbi, I am going towards my Lord. Then Imam Askari alayhi salam tells his son that help me to stand so that I perform wudu. And then I want to pray. Imam Zamana helps his father so that Imam Askari alayhi salam should perform wudu. Then Imam Askari performs wudu. Then he prays. After praying, while he was performing wudu, Sheikh Abbas Kummi rahimallahu alayhi says that while Imam Askari is performing wudu, Imam Askari says to his son that you are Sahib al-Zaman, you are Hujjatullah, you are Mahdi, and and this is a covenant. This is a message and a covenant which will come to you now, and you will become the Imam of the time, and this is the covenant from my father and from my forefather, still Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imam Askari alayhi salam assumed the office of Imama at the age of 22, very young. And then the period of Imama was only 6 years. And we know that if the period of Imama gets over, then a person passes away. So if he assumed the office of Imama at the age of 22, and the period of Imamat was only 6 years, so how old was he when he was martyred? 26? 28, Ahsant. He was only 28 years of age. Again, in the series of Imama, in the series of A'imma, and the series of the leaders, you will find that this is the second youngest Imam. The youngest Imam was Imam Jawad alayhi salam, that he was martyred at the age of 25. Imam Askari alayhi salam was martyred at the age of 28 years. Only at the age of 28 years, Imam Askari alayhi salam was martyred. History tells us that the situation of Imam Askari alayhi salam was so tight and bad, political situation, it was so bad that the Khulafas of Bani Abbas, they tried their level best to move our A'immas, especially after 7th Imam onwards, that they should not live in Medina, because at that time Medina was the capital of Muslims.
that the Imams of Ahlul Bayt should not live in Medina. So you will find from 7th Imam onwards, 7th Imam, Imam Kazim alayhi salam was taken to Baghdad. Then 8th Imam was taken to Mashhad. Then 9th Imam, again he was taken to Iraq. And 10th and 11th Imam were taken to Samarra. Why? Because they didn't want that our people of the community, the society, should have access to Imam. They didn't want that the people of society should have access to Imam. People should meet Imam. They didn't want. Their main problem was that to remove Imam from the society. And they called the Imam away from the capital, from Medina. Thus, Imam Askari alayhi salam, like other Imams, like his forefathers, from Imam Kazim alayhi salam. That is why you will find that the grave of Imam Sadiq alayhi salam is in Medina. All Imams, their graves are not in Medina. From Imam Kazim alayhi salam, the Khulafai Abbasi, the caliphs, the Abbasid caliphs, they called our Imams to other places. And Imam Askari alayhi salam was called towards Iraq. And he was called towards Samarra. And Samarra was a very nice place. Sarra man ra'a, which means that if a person sees it, he will be happy. Sarra man ra'a in Arabic. The short form of Sarra man ra'a, because it is a big sentence. So they made it Samarra, which means whoever sees it is a very beautiful city. That is why it is called Samarra. Sarra man ra'a. Ek durud bheje Muhammad aur aale Muhammad par. Having said that the situation was very tight, it was the very political situation. Situation was so difficult that nobody had audacity to go to the house of Imam alayhi salam, to go and to knock at the house of Imam. Imam Askari alayhi salam was always spied. All jasus were always there. They were always looking at Imam Askari alayhi salam. Each and every action he does, it was being noted. Each and every action. The situation was such that the Shias and the lovers, they would pretend that they are vegetable sellers or fruit sellers. Yani some people, they would pretend that they are khiyar furush. Khiyar is cucumber. Yani they are vegetable sellers to that extent. And then they would go to Imam alayhi salam, and as if they were selling something, and Imam would reply to them. Yani they could not go to Imam alayhi salam as a Shia or as a Muhib to visit Imam. Or if they had any questions, they could not ask Imam. Or sometimes they would give their questions to a person known as Muhammad bin Usman Samman. Samman means an oil seller, cooking oil seller. Samman means cooking oil seller. There was this person, Muhammad bin Usman Samman. He had his vessel with him, his utensil with him, special utensil. He would carry oil, but in first layer there was cooking oil. In the second layer there were questions of people, papers of people, notes, cheats of people. And then he was pretending as if he was selling oil to Imam Askari alayhi salam, but at the same time he would present the questions to Imam Askari alayhi salam. This was the situation, political situation, that nobody could go and meet Imam Askari alayhi salam. Or sometimes you will find people in the alleys of Samarra, they would pretend, the Shias, they would pretend that they are beggars. As here you won't find beggars, but in other countries you'll see beggars, right? That their clothes are torn, right? They convey that they are very, their financial position is not good. They are very poor. So the Shias would pretend that they are poor, very poor. And they would go and as if they were asking something to Imam Askari alayhi salam, but on the other hand they would present their question papers to Imam Askari alayhi salam. Yani one person, one Shia, one follower of Ahlul Bayt, he would sacrifice himself that he is a beggar, but he would ask questions to Imam Askari alayhi salam. Or Imam Askari alayhi salam, he would give a person, some people who were very close to Imam Askari alayhi salam, prominent companions, very loyal companions. So Imam, he would have trust in him, example. So Imam would give, once Imam Askari alayhi salam gave one of his loyal companion a staff, a can, a wooden can. And it had top on it. Now that wooden can, Imam Askari alayhi salam filled with papers, answer papers, because questions were posed to him. Wukala would bring questions, because the method of wakil and wakalat
It started in the 10th Imam's time, Imam Ali al-Naqi salawatullahi wa salamuhu alayhi. So Imam had special wukala. They would come and they would bring questions to Imam Askari alayhi salam. Imam Askari alayhi salam, he gave this scan to this person, and he said that you go to a particular place and give this scan to a particular person. But Imam didn't specify that inside this wooden can there are cheats and there is answer papers, there are answers of the Shias who had questions, who had posed questions. And he took this can. Now he didn't know. He took it as if that it is amanat given by Imam Askari alayhi salam. But Imam also didn't specify. Now we all know that in those times, in olden times, they didn't have cars. They would travel on the camels and on the donkeys. Now when he was traveling and another donkey came on his way, now he wanted to hoot. He could not hoot there. He could not hoot. So what he did, he took that staff and he started hitting that donkey, the other donkey, so that that donkey should move. Right? So that that donkey should move. Because now when he started hitting that donkey, and the top of the can, it came out and all the peppers fell on the ground. Now that was the time where he discovered that Imam Askari alayhi salam gave me, there's a pepper inside. There are peppers, there are answer peppers. He took the peppers, he put all the peppers in the can, he closed it with the top of that can, and he went and he gave the amanat to the particular person. But when he comes back and when he meets Imam Askari alayhi salam, he also doesn't specify what happened on his way, but Imam Askari alayhi salam tells him that why did you do so? He doesn't specify, he doesn't disclose what happens, but Imam tells him, why did you do so? Why did you have to hit him? Why did you have to hit the donkey? You would have left, you would have not beaten it. Why did you hit it? Then he asks forgiveness to Imam. Imam utters a very good statement, which is a lesson for us. Imam Askari alayhi salam says that do not create a situation whereby you have to apologize. Do not create a position, do not create a situation yourself, a mahol, an environment where you have to apologize. If you would have taken care initially, then you would have not asked for apologize. Ek durud bheje Muhammad aur aale Muhammad par. Yani, when Imam Askari alayhi salam was imprisoned, because major part of his life he was imprisoned, or he was under house arrest. And while he was in the prison, the political situation was so bad and so tight that those companions who were very close to Imam Askari alayhi salam, even those companions were imprisoned with Imam Askari alayhi salam. Why? What is the reason? Because the reason is that they were very close with Imam Askari alayhi salam. Sometimes you'll find people are close with particular people. So there were some companions who were very, very loyal companions. They were very close to Imam Askari alayhi salam. You'll find that if you are very close with a person, then they'll tell you, Asu tamaro shadow che. This is your shadow wherever you go, because shadow wherever you go, it follows you. Isn't it? So even at that time, people would be very close to imams. Or sometimes they call chamcha. That this is your chamcho. In what about jija chamchain? They are got very, you see, these are who are very close with him. Right? So some people, they would love Imam. They would love his company. They would love to be with Imam Askari alayhi salam. So they were close with Imam, like Abu Hashim Ja'fari. Abu Hashim Ja'fari was very close to Imam Askari alayhi salam. But because of him being close to Imam Askari alayhi salam, he was also close to Imam Ali al-Naqi alayhi salam. Because of him being very close to Imam Askari alayhi salam, he was imprisoned. Now, when they were in prison, Abu Hashim Ja'fari says to Imam Askari alayhi salam, that Yabna Rasulullah, since you are here, let us benefit from you something. You say something so that we should benefit, and it is very good that our gatherings should be such that we should benefit. We should benefit something, rather than sometimes our gatherings, we don't benefit, but on the contrary, instead of benefiting, right, we commit sins in that gathering. Remember when Luqman was asked that how did you reach this station? He says because of three things. Sidqul hadith, ada'il amana, tarku ma la ya'ni. Meaning that I always spoke the truth,
and I didn't do khayanat in amanat, and tarku ma la yani. I was not speaking things which were nonsense, which were sins. Right? Sometimes in our gatherings we commit sins. Abu Hashim Ja'fari says that Yabna Rasulillah, I want to benefit from you something, speak something so that we should benefit. Imam refuses. That Imam who has got ilm ghaib, Imam refuses. Imam says that no, I won't speak anything. Imam says no. Now there is a maslahat. Then Imam tells him in privacy, in confidence, in confidentiality, in privacy, Imam tells him that look, there was a spy there. There was a jasus of Mu'tamid Abbasi who was noting down everything, whatever I spoke, whatever Imam spoke. And when they started noting him, they discovered that this spy, he had some papers in his garments, in his clothes. And whatever Imam said, he would note down. Whatever Imam said, he would write down. Situation was such that after imprisoning Imam Askari alayhi salam, even in the prison, they would note down what Imam has said. That is why Imam refuses that I won't say anything. Leave alone, let alone this. I give you another scenario in the time of Imam Hasan Askari alayhi salam. That there were some followers, some Shias, who felt like going to do ziyarah of Imam Hasan Askari alayhi salam. They wanted to go to do ziyarah of Imam Hasan Askari alayhi salam. When they heard that Imam Askari alayhi salam is in Samarra, the group of Shias, the group of lovers of Ahlul Bayt, they went to Samarra. And then when they sent a message to Imam Askari alayhi salam that we have come to visit you, we have come to do your ziyarah, while Imam was under house arrest, but Imam was not allowed to come out from his house. The situation was such that every Monday and every Thursday, he was supposed to go to the court of Mu'tamid Abbasi, to the Abbasid Caliph, and there he should go for registration. Like the way asylum seekers do, example. This was the situation, that every week, twice a week, he was supposed to go to the court of Abbasid Caliph. And when Imam heard and when Imam got this news that a group of Zawars have come to visit me to do my ziyarah, Imam alayhi salam sends a messenger, a representative, a very loyal companion of his, because at that time he could not trust many people. Let alone that time, even this time you can't trust everyone. Situation has become such sometimes that you can't trust each and every person. Even at that time, Imam could not trust all. Imam called a companion who was very loyal to him, and Imam conveyed to him. Imam told that tell them that on Monday or on Thursday, this is the particular time I'll be coming out from my home. On my way, when I go to the court, that is the time where you can see me. When you can see me do my ziyarah. There's no need to greet me. There is no need to point at me. There is no need to ask me any questions. Don't ask me any question. You just look at me. This is also ziyarah. Now this is also a lesson for us. Ziyarat, even if you say from far, Assalamu alayka ya Aba Abdullah, it reaches there. It reaches there. Even if it is from far, Imam gives us a lesson. Rather than going there, and especially a place like Mashhad, and you start pulling others, right? Pulling others so that I should get to touch the zari. Imam Askari alayhi salam is teaching us here. Imam Askari alayhi salam says that you, by looking at me, you have done your sawab. You have performed your duty. Look at me. But do not even greet me. Do not ask me a question. One of the tasks which Imam Hasan Askari alayhi salam performed was to prepare grounds for Imam Zamana Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. For those who have gone to Qum, you might have seen a masjid known as Masjid Imam Hasan Askari. May Allah subhanahu wa ta'ala give us opportunity to go to Qum for ziyarah and for ziyarah of Ahlul Bayt. May Allah give us opportunity to perform their ziyarah in this world and their shafa'ah and intercession in the hereafter. When you go to Qum, when you come out from the haram of Ma'sumah Qum alayha salam, not very long distance, there is another mosque, a very big mosque, known as Masjid Imam Hasan Askari. And many scholars, when they pass away, their namaz-e-janazah is conducted there, in Masjid Imam Hasan Askari. Then they are taken to the graveyard, to the cemetery. It's a very big mosque. That mosque was built by the order of Imam Hasan Askari alayhi salam.
In the time when a wakil of Imam Askari alayhi salam, like Ahmad bin Ishaq Kummi, when he went to visit Imam Askari alayhi salam, and when he goes to Imam taking khums money with him, and he gives to Imam alayhi salam that Yabna Rasulillah, this is khums money. And then now Imam Askari alayhi salam wants to prepare grounds for Imam Zamana, because at that time Imam Zamana was only 3 years of age, and when Imam Askari passed away, Imam Zamana was 5 years of age. Now it is only 2 years left. Imam Askari alayhi salam wants to prepare grounds for Imam Zamana, so that people should know that my successor is my son, Imam Zamana. So when these people, when this Abdullah bin Sa'id and Abdullah Ahmad bin Ishaq Kummi, when they come to Imam Askari alayhi salam, when they hand over their money, khums money to Imam Askari alayhi salam, Imam says that give to my son. Give to my son. And Imam Zamana refuses some money. By seeing it, he was only 3 years of age. Imamat. Because they are taught by Allah subhanahu wa ta'ala. They don't need to go under special training. They are taught by Allah subhanahu wa ta'ala. Alimun ghayri mu'allama. So Imam refuses some money. He says, these are haqqun nas, Imam says. Then Ahmad bin Ishaq Kummi says that, Yabna Rasulillah, I've got some questions for you, meaning Imam Hasan Askari. Imam says, Sal min kurrata aini. Ask my son, the apple of my eyes, meaning Imam Askari alayhi, Imam Zamana ajallahu ta'ala farajahu sharif. Ek durud bheje Muhammad aur Ali Muhammad par. बारे दिगर बाबा से बुलंद सलवात पढ़िए. इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम के अक़वाल बहुत हैं. उनके अहादीस में से एक हदीस जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो आज की मजलिस का पैगाम हो, ताकि हम उस हदीस पर अमल कर सकें. इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दो चीज़ ऐसी है जो इट सरपासेस ऑल गुड एक्ट्स, सब अमाल से ये बेहतरीन चीज़ है. इमाम फरमाते हैं, आए हम देखें और इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम से पूछें कि वो दो चीज़ कौन सी है, क्या है वो दो चीज़, और हम अपने आप को असेस करें, हम अपने आप का इम्तिहान लें, नफ्स का इम्तिहान लें. आइए वो दो चीज़ हमारे पास है या नहीं है. अगर नहीं है तो हम खुदा के पास दुआ करें बिहक़ के इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम, खुदा हमें तौफीक दे ताकि वो उन दो चीज़ों को हम अपनाएं. आए इमाम अस्करी से पूछे कि वो दो चीज़ क्या है. तो इमाम फरमाते हैं कि पहली चीज़ अल ईमान बिल्लाह, अल ईमान बिल्लाह व नफ़्उ बिल इख़वान, अल्लाह पर ईमान लाना और दूसरों को नफ़ा पहुँचाना, फ़ायदा पहुँचाना. इमाम फरमाते हैं, इमाम अस्करी, ये दो चीज़ सरपासेस ऑल अदर एक्शंस, सरपासेस ऑल अदर एक्शंस. ये दो चीज़ अल ईमान बिल्लाह व नफ़् बिल इख़वान, और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना. कुरान कहता है सूरह निसा में वर्स नंबर 136 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि. ए ईमान लाने वालों. अब इंसान जब ये आयत की तिलावत करता है तो जहन घूम जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, हैरत में आ जाता है कि खुदा क्या कहना चाहता है. पहले तो खुदा मुखातिब होता है ईमान वालों से और कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ईमान ले आओ, ईमान लाइए. ए ईमान वालों ईमान ले आइए. या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू. देखिए कुरान को, सूरह निसा रेफरेंस भी देता हूं, चैप्टर 4 वर्स नंबर 136. ईमान ले आइए अल्लाह पर और रसूल पर. या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह पर ईमान ले आओ. ईमान, अल्लाह पर ईमान रखना. अब अगर हम अइम्मतहार की मिसाल देंगे तो शायद आप हमें कहेंगे कि मौलाना ई तो मासूम इमाम हता, अब मैं क्या ने एलो का क्या, एलो का वो लोग तो गुनाह नहीं करते थे, साहिब इस्मत थे. तो मैं कहूँगा कि क़यामत के दिन भी हम कहें, क़यामत के दिन हमें फिर वहाँ पे हमें कहना पड़ेगा कि वो कहाँ और हम कहाँ, हमें भी शफात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फिर उनको भी मत पुकारिए क़यामत के दिन, वो कहाँ और हम कहाँ. अगर दुनिया में हम कहें कि वो कहाँ और हम कहाँ, उनका मर्तबा तो बहुत आला है,
تو قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ پھر اب ہم کہاں اور تم کہاں، ہے کہ نہیں؟ اگر کوشش تم نے نہیں کی تو ہم کیوں تمہاری مدد کے لیے آئے؟ اہل البیت بھی چاہتے ہیں کہ ہم کوشش کریں، کوشش کرنے کے بعد عمل صالح انجام دینے کے بعد اس کے بعد وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اگر ہم اہل بیت کا مثال لائیں گے تو شاید آپ کہیں کہ یہ معصوم امام تھا، چلو ہم غیر معصوم کا مثال لائیں۔ غیر معصوم یعنی کیا؟ غیر معصوم، this should be very clear، غیر معصوم یعنی انبیاء نہیں، اور وہ 14 معصوم کا جو لسٹ ہے ان میں سے وہ شخصیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے نام نہیں بتایا ان کا، جیسے کہ بی بی زینب علیہ السلام غیر معصومہ ہے، حضرت عباس غیر معصوم ہے، بی بی معصومہ کم غیر معصوم ہے، ان 14 اسامی میں ان کا نام نہیں ہے۔ تو میں غیر معصوم کا مثال دینا چاہتا ہوں، اور وہ بھی صحابی رسول، کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں، بہت اعلیٰ درجہ 10واں درجہ ہے، اور ایک صحابی وہ ہے جو 10واں درجہ میں ہے، وہ بہت اعلیٰ درجہ میں ہے۔ وہ کون سا صحابی ہے؟ احسن، سلمان فارسی، کہ اس کے بارے میں سلمان فارسی کا درجہ بہت اعلیٰ درجہ تھا۔ رسول نے یہاں تک فرمایا، منتہی الاعمال میں آپ دیکھیے، شیخ عباس قمی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جب بھی مجھے جبرائیل امین اگر نازل ہوتے تھے اور وحی لاتے تھے میسج دینے سے پہلے، خدا کا پیغام دینے سے پہلے، تو جبرائیل امین کہتے تھے کہ سلمان کو میرا خدا نے سلام بھیجا ہے سلمان کے لیے۔ یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے فرمایا۔ جبرائیل امین کہا کرتے تھے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے سلمان کو، اور شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ سلمان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ، اتنا بلند کہ وہ زمین پہ بیٹھتے تھے، زمین پہ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جنت سے میوہ کو استفادہ کرتے تھے، جنت کے میوے کو استفادہ کرتے تھے، بہشتی میوہ، بہشتی فروٹس کھایا کرتے تھے، ہیونلی فروٹس کھایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک علم غیب تھا سلمان فارسی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان ایک درجہ میں پہنچ گیا، ایمان ایک درجہ، حالانکہ غیر معصوم ہے، علم غیب رکھنے والے تھے، علم غیب رکھنے والے تھے، اور ان کے پاس تعبیر خواب کا بھی علم تھا۔ اب ایک مرتبہ سلمان فارسی گئے ابو ذر کے پاس، اور ابو ذر کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، روایت نقل کرتے ہیں کہ آپس میں دونوں کی گفتگو ہوتی تھی، ابو ذر کی اور سلمان فارسی۔ اب وہاں پہ سٹوو پہ ایک برتن رکھا ہوا تھا، کھانا پک رہا تھا، اور وہاں پہ جو برتن رکھا ہوا تھا کھانا پک رہا تھا، اور آپس میں گفتگو ہوتی تھی کہ اچانک وہ برتن گر گیا۔ جب وہ برتن گرا زمین پہ، سٹوو سے زمین پہ جب گرا تو دیگرگون ہوا، یعنی it turned over، وہ دیگرگون ہوا وہ برتن، لیکن جو کھانا برتن میں تھا وہ زمین پہ نہیں آیا، یعنی اسی برتن میں رہا۔ تو سلمان نے اس برتن کو اٹھایا، اور سلمان فارسی نے اس برتن کو سٹوو میں دوبارہ رکھا۔ اب ابو ذر دیکھتے ہیں، اور اب ابو ذر کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ یہی ماجرا ریپیٹ ہوا کہ یہ برتن دوبارہ زمین پہ دیگرگون ہوا، ٹرن اوور ہوا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں منتہی الاعمال میں کہ دوبارہ میں جانتا ہوں ایبزورب کرنا اور ڈائجسٹ کرنا شاید سخت ہو، لیکن میں سلمان کا ایمان آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے لیسن ہو، تاکہ ہم بھی کوشش کریں اس ایمان کے درجے میں پہنچے۔ دوبارہ یہ برتن جب گرا اور دوبارہ یہ کھانا زمین پہ نہیں آیا، اور سلمان نے جب رکھ دیا، تو ابو ذر کو بہت تعجب ہوا۔ ابو ذر نے کچھ نہیں کہا، according to us he was in his own world، اس نے کچھ نہیں کہا، سلمان کے گھر کو چھوڑ دیا، نکل گئے ابو ذر وہاں سے، اور اپنے سوچ میں تھے، اپنے باتیں کرتے تھے سلمان کے ساتھ، لیکن اپنے سوچ میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی اگر میں بیان کروں تو شاید it will be very hard for you to digest کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں کہ برتن گرے زمین پہ لیکن کھانا نہ گرے جو برتن کے اندر ہو۔ تو ابو ذر تو نکل گئے، لیکن راستے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ
سے ملاقات ہوئی. اور یہی ماجرا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ دل میں جب ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ بھی مولا کائنات سے ملاقات ہوئی, تو ابو ذر نے سوچا کہ میں امام سے سوال کروں کہ یہ کیا ماجرا ہے. پورا ماجرا بیان کیا امیر المومنین سے. تو امیر المومنین نے جواب میں یہ فرمایا کہ اے ابو ذر, سلمان, توجہ کریے گا, توجہ کے ساتھ سنیے گا, مولا متقیان فرماتے ہیں کہ سلمان باب اللہ ہے زمین میں, سلمان باب اللہ ہے. اے ابو ذر, اگر تمہیں پتا ہوتا کہ سلمان کے سینے کے اندر کیا ہے, کون سا علم ہے اس کے سینے کے اندر, تو تم کہتے رحم اللہ قاتل سلمان. تو تم کہتے, اگر تمہیں پتا ہوتا کہ سلمان کے سینے کے اندر کیا ہے, تو تم کہتے کہ خدا رحم کرے سلمان کے قاتل پر. پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ اے ابو ذر سنو, جو سلمان کی معرفت رکھے وہ مومن ہے, اور جو سلمان کی معرفت نہ رکھے وہ کافر ہے. اللہ اکبر, یہ مولا کے جملے ہیں. پھر امام نے فرمایا السلمان منا اہل البیت, سلمان ہم سے ہے اہل البیت, ہم سے اہل البیت. ایمان کا درجہ 10واں درجہ. اسی لیے جب میں نے محفل امام زمانہ میں بھی بیان کیا تھا, جو مومنین وہاں پہ تشریف فرما تھے, تو میں نے عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں, کیا کہا تھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب واقفی مذہب نے اس پیسے کو غصب کیا, امام کاظم علیہ السلام کے خمس کے پیسے جب غصب کیا گیا, اور جب امام رضا سے سوال کیا گیا کہ ابن رسول اللہ, آپ کے کچھ بھائی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کے بابا غیبت میں ہیں, ابھی تک غیبت میں ہیں, تو اس وقت امام نے کیا فرمایا, امام رضا نے فرمایا, اس وقت بھی امام رضا نے سلمان کا تذکرہ کیا. امام رضا نے فرمایا آیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ رسول کے بھی کچھ رشتہ دار تھے, جیسے ابو جہل, ابو لہب, لیکن وہ تو رسول کے رشتہ دار تھے, لیکن قرآن نے ابو لہب کے اوپر لعنت بھیجا ہے, قیامت تک وہ لعنت رہے گی قرآن میں. اور سلمان جیسی شخصیت ہے, پرسنالٹیز ہے, جو رسول کے رشتہ دار بھی نہیں تھے, فارس کے رہنے والے تھے, لیکن اس کے بارے میں رسول نے فرمایا السلمان منا اہل البیت, سلمان ہم سے ہے, اہل بیت سے ہے. ایمان کا درجہ اتنا ٹاپ, 10واں درجہ تھا سلمان فارسی کا. دوسری چیز امام نے فرمایا النفع بالاخوان, یعنی کیا, یعنی دوسروں کو نفع پہنچانا, دوسروں کو فائدہ پہنچانا. اور دوبارہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں, جیسے کہ ہم نے عرض کیا پہلے بھی, کہ جب امام عسکری علیہ السلام زندان میں تھے, ہم نے عرض کیا تھا کہ میجر پارٹ آف ہز لائف واز ایدر ہی واز امپریزنڈ اور ہی واز ہاؤس اریسٹڈ. جب وہ زندان میں تھے اور کچھ گارڈز رکھے ہوئے تھے, گارڈز تھے وہاں پہ, اور جب ایک شیعہ آیا امام کی عیادت کے لیے, تو ایک محب نے ایک انار کا سینی لایا. جب انار کی سینی آئے امام کے پاس, تو امام نے رکھا تھا, اس میں تقریباً 5-6 انار تھے, پومیگرینٹس. تو امام نے اس گارڈ سے کہا, حوالدار سے کہا, جو دیکھتا تھا, اور تاریخ کے جملے ہے کہ وہ بہت دیکھتا تھا اس انار کو, تو امام نے فرمایا کہ لو تم بھی انار لو. تو اس نے ایک انار کو لیا. انار کو لینے کے بعد دوبارہ پہلے تو اس انارے کو دیکھتا تھا, اس سب پومیگرینٹس کو دیکھتا تھا, اس سینی, ان کی نظریں اس سینی پر تھی, لیکن اب تو فقط اس انار کو دیکھتا ہے, کبھی اس طرف دیکھتا ہے, کبھی اس طرف دیکھتا ہے, فقط ایک انار کو گوڑ کے دیکھتا ہے. تو امام نے فرمایا کیوں دیکھتے ہو, کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میرے پاس تو 5 بچے ہیں, لیکن انار ایک ہے, ان کے درمیان میں کیسے تقسیم کروں گا. امام کا ایثار آپ دیکھیں, سیکریفائز آپ دیکھیں, ہمیں سیکھنا چاہیے. النفع بالاخوان, امام نے فرمایا نا کہ 2 چیز بہترین چیز ہے, اللہ پر ایمان رکھنا اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا. امام نے فرمایا پوری سینی لے لو. امام نے کہا پوری سینی لے لو تاکہ تم بانٹ سکو تمہارے بچوں کے درمیان. یہ درس ہمیں ملتا ہے امام عسکری علیہ السلام کی مجلس سے اور ان کی وفات سے, کہ ہم اپنے کردار کو چینج کریں, ہم اپنے اخلاق کو چینج کریں. اگر ہم اپنے اخلاق کو چینج کریں گے تو ہمارے بچے بھی نظر آئیں گے کہ اچھے ہو جاتے ہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم خود عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن نظریں ہمیشہ بچے پر ہیں, اور بچے خود کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہی نہیں پڑھتے ہیں نماز, ہم کیوں پڑھیں. ہاں, ہم کیوں پڑھیں, ہم کیوں آئیں مسجد میں جب ہمارے والدین خود ہی نہیں آتے ہیں, ہم کیوں آئیں. آج کل زمانہ بدل گیا ہے, وہ زمانہ نہیں رہا ہے پرانا زمانہ. آپ سب جانتے ہیں, آپ واقف ہیں کہ آج کل بچے کیسے ہیں.
اگر ہم فقط ہمارے کہنے سے یہ عمل نہیں کریں گے، یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم عمل کریں، دیکھیں پریکٹیکلی، اس کے بعد وہ بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا، امام کے وکلاء بہت تھے، ان وکلاء میں سے ایک وکیل کا نام ابو الادیان تھا۔ ابو الادیان ایک وکیل تھا کہ جو کرمانشاہ جاتا تھا، نیشا پور جاتا تھا، کم جاتا تھا، اہواز جاتا تھا، وکیل تھا امام کا، ہر جگہ پہ جاتا تھا۔ وہ وقت بھی آیا کہ امام نے ابو الادیان سے کہا کہ اے ابو الادیان، ان کا کام تھا، امام کا وکیل تھا، کہ اب تم مدائن کی طرف جاتے ہو، تمہیں 15 دن لگیں گے، جب تم واپس آؤ گے تو تم دیکھو گے کہ سامرا میں لوگ میرے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت مجھے زہر دیا جائے گا اور میں شہید کیا جاؤں گا۔ جب تم آؤ گے ابو الادیان، امام اپنے وکیل سے کہتے، تب میں نہ رہوں گا۔ امام نے یہ فرمایا تھا ابو الادیان سے۔ شروع کی تھی ہم نے اس امام کی روایت سے کہ انی ذاہب الی ربی یا سید اہل بیتی اسکن الماء، اے سید اہل بیت مجھے پانی پلا۔ امام نے یہی فرمایا تھا نا امام زمانہ سے، انی ذاہب الی ربی، میں میرے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ ہاں، پہلی ربیع الاول کو امام کو زہر دیا گیا، اور 8 ربیع الاول کی تاریخ آئی کہ امام عسکری علیہ السلام بستر موت پہ تڑپ رہے ہیں، بستر موت پہ امام تڑپ رہے ہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ ابو الادیان کہتے ہیں کہ جب میں واپس مدائن سے آیا تو میں نے دیکھا پورا سامرا سوگ منا رہا ہے، سب شیعان علی رو رہے ہیں۔ اس میں سے میں نے جعفر کذاب کو دیکھا جو امام کے بھائی تھے، اور مجھ سے امام عسکری نے کہا تھا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ تمہیں مطالبہ کرے گا کہ کہاں ہے وہ سوالات کی پرچی، اور وہ سوالات کے پرچی کو لے لے گا میرا بیٹا، میرا فرزند یعنی امام زمانہ، اور وہ تمہیں اسی وقت انسٹنٹلی تمہیں جوابات کی پرچی دے دیں گے۔ امام زمانہ انسٹنٹلی انہوں نے جوابات کے پرچی کو دے دیا ابو الادیان کو۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا، امام کی حالت زہر دھیرے دھیرے تاثیر کرنے لگا، اثر کرنے لگا۔ وہ وقت بھی آیا کہ امام دم توڑنے لگے، سامرا میں تھے امام نے امام زمانہ سے کہا مجھے تم غسل دینا، کفن پہنانا اور نماز جنازہ کو اقامت دینا۔ میرا دل عرض کرنا چاہتا ہے، اے امام عسکری، اے امام زمانہ، ہم سب آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں، آج آپ یتیم ہو گئے ہیں۔ اے امام زمانہ، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں، یہ سامرا ہے، کربلا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اے امام زمانہ، ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میرا بابا دم توڑے تو میرے بابا کے سرہانے رہوں، ان کو غسل دوں، ان کو کفن پہناؤں، لیکن میرے والدین قربان ہو اس سید سجاد پر کہ کربلا میں موجود تھے، بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا، لیکن کیا کرے سید سجاد بابا کو سپرد خاک نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیریاں، گلے میں خاردار توک۔ اسی لیے تاریخ بتلاتی ہے کہ ایک مرتبہ سید سجاد کا رنگ بدلتا گیا، جب بدلتا تھا رنگ، بی بی زینب نے سید سجاد کو ہلانے لگی، اے بیٹا سجاد کیا ہو رہا ہے، اے بیٹا کیا ہو رہا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی چلے جاؤ۔ سید سجاد نے ایک جملہ کہا، اے پھوپھی اماں، میرا دل دکھتا ہے، انہوں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کیا اور ہمارے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے،
ہمارے لاشے کے اوپر، بابا کے لاشے کے اوپر گھوڑے دہرائے گئے. امام حسین کا لاشا تاریخ بتلاتی ہے کہ نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، تیروں پہ معلق تھا. اسی لیے جب سکینہ پہنچی بابا کو نہ پہچانی، زینب کبریٰ نہ پہنچی تو حسین کے لاشے کو نہ پہچانی. اسی لیے زینب نے کہا انت اخی، آیا تم ہی میرے بھائی ہو، آیا تم ہی فاطمہ کے لال ہو. بس یہ دیکھنا تھا. حسین کے لاشے سے نحیف آواز آئی، یا اختہ میں ہی تمہارا اخی ہوں، میں ہی تمہارا بھائی ہوں. زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، آسمان کی طرف دعا کی، ربنا تقبل هذا القلیل من القربان، پالنے والے ہماری اس قلیل قربانی کو تیری درگاہ میں قبول فرما. زینب کا دل اتنا دکھا کہ زینب جب مدینے پہنچتی ہے، جب نانا کے ایک مرکز پہ پہنچتی ہے، جب رسول کے مرکز پہ پہنچتی ہے تو زینب نانا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، نانا آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا نانا. اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب آپ کو نیل کے نشان دکھلاتی. اس کے بعد زینب نے حسین کا خون بھرا کرتا نکالا، قبر رسول پر رکھا اور کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، یہ سوغات ہے، آپ کی امت نے یہ ہدیہ دیا. عزادار و زہرا کا دل بھی بہت دکھا ہوگا. اسی لیے تو علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا. زہرا جب آئے گی تو ان کے ہاتھوں میں عباس کے 2 ہاتھ ہوں گے اور حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، اور زہرا کہے گی کہ اس خون بھرے کرتے سے، حسین کے اس خون بھرے کرتے سے پوری امت کی شفاعت کرواؤں گی. کہتے تھے شاہ زمان بابا حسن عسکری.